جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو عثمانی جعفری صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہے۔ جہاں جہاں ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، تمام مومنین و مومنات کو صحنہ کوئٹہ کی تعزیت اور ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہے، بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ کو۔ ناظرین، امام کا ذکر ہو رہا ہے، امام کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کی بھی کال شامل ہو رہی ہیں، اور 92 پاؤنڈ کو بالکل نہ بھولیں۔ آج کا دن بہترین دن ہے امام کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کا، 92 پاؤنڈ کے ذریعے ان کے والد گرامی، ان کے بابا کی ولادت پر۔ آگے بڑھتے ہیں کہ امام حسن عسکری کا کہنا ہے کہ ہم وہ ہیں جنہیں خدا نے صاحب قلم قرار دیا۔ قلم کی عظمت اور اس کی اثر آفرینی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ دنیا کا تمام تہذیبی ارتقاء قلم کی کوشش سے مربوط ہے۔ صاحب قلم وہی لوگ ہیں جو انسانیت کی فلاح کے ضامن اور تہذیب اسلامی کے دائی ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری اپنے دور میں سب سے زیادہ صاحب علم و تقویٰ تھے۔ علم آپ کے خاندان کی میراث ہے جو امامت کے منصب جلیلے کے لیے بنیادی کی ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا مقصد علم کی اشاعت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو دین کی معرفت سے فیضیاب کرنا تھا۔ حجت خدا ہونے کی حیثیت سے آپ کو کائنات پر تصرف حاصل تھا۔ آپ کو خدا نے ایک بہت بڑی امانت کا امین بنایا تھا۔ امام آخر حجت القائم حضرت امام مہدی کی ولادت آپ ہی کے سلب سے ہونا تھی۔ ہر چند مفاد پرست گروہ اور حکمران طبقہ اس بات کی حمت الامکان کوشش کر رہا تھا کہ امام حسن عسکری کے اولاد نہ ہو۔ اس مقصد کے پیش نظر امام پر قید و بند کی سختیاں کی جاتی رہیں، لیکن حکم خدا پورا ہوا اور امام حسن عسکری کو قدرت نے وہ فرزند عطا فرمایا جو دین کے مکمل غلبے کی بشارت ہے۔ ظاہر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف علم و حکمت کے ساتھ شجاعت و سخاوت امام حسن عسکری کے کردار کی خصوصیات ہیں۔ آپ کے نزدیک اللہ کی عبادت اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی دونوں اپنی اپنی جگہ اہم تھے۔ آپ کے اخلاق کی بلندی کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے کہ آپ اس عظیم ہستی کے حقیقی جانشین تھے کہ جس کا قول ہے کہ میری بعثت کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے۔ آپ کے حیات دینوی کی مدت صرف 28 سال ہے۔ امام حسن عسکری کو عباسی خلیفہ نے زہر دلوایا۔ شہادت کی تاریخ 8 ربیع اول ہے۔ مختصراً امام حسن عسکری کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک ہماری مہمان شخصیت بھی موجود ہیں جو لندن سے آئے ہیں ہدایت ٹی وی کی ہیلپ کرنے، مدد کرنے، اور آپ سب نے ان کو دیکھا ہوگا زیارتوں میں جو ہدایت کا کارواں گیا تھا اس میں ایک جو ہے پریزنٹر ہدایت کا مائک لیے کبھی عربی بول رہا تھا، کبھی فارسی بول رہا تھا اور ٹرانسلیشن کر رہا تھا۔ وہی مہمان، وہی شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ ہم پہلے ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ لندن سے یہاں پر آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ آپ کا نام ہے سید حسین نقوی بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ حسین بھائی، آپ یہاں پر آئے ہدایت ٹی وی میں اور ہدایت کی خدمت کرنے، مدد کرنے، ٹرانسلیشن میں ہماری ہیلپ کرنے کے لیے، اور ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ کچھ کہیں گے آپ کو کیسا فیل ہوا؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور جہاں تک مدد کا تعلق ہے، بہرحال ہر مومن کا فرض ہے کہ دوسرے مومن کی مدد کرے۔ ہم وہاں پہ موجود تھے، ہماری ضرورت محسوس ہوئی، ہم سے کسی نے کہا نہیں، لیکن ہم نے خود اپنی خدمات کو پیش کیا، اور کوشش یہی رہی کہ زائرین کی جتنی بھی خدمت ہو سکے، ظاہر ہے کہ اس کا ثواب بھی ہے اور ایک فرض بھی ہے مومن کا۔ تو میں نے ایسا کوئی خاص عمل انجام نہیں دیا جس کے لیے مجھے افتخار ہو، بہرحال مجھے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کہ آپ نے مجھے یہ افتخار دیا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اور ناظرین کو بھی سلام عرض کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ حسن صاحب، اور آپ کو بہت بہت ولادت امام حسن آپ کو بھی ولادت امام عسکری حسن مبارک ہو، جملہ مومنین و مومنات کو تمام عالم میں مبارک ہو۔ یہ ہمارے امام زمانہ کے والد بزرگوار ہیں، اور ان کی تاریخ تو بہت ہی زیادہ بیان ہو چکی ہے، آپ نے بھی کی ہے، لہٰذا میں کوئی گنجائش نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ کچھ کہہ سکوں۔ بہرحال آپ اپنے بالکل نہیں، ہم لوگوں میں بھی وہ طاقت نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی تعریف پیش کر سکیں۔ بے شک ان کی تعریف تو خدا تعالیٰ نے جو کی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے، اور ہم کتنا بھی جائیں، بہرحال یعنی
नामुमकिन सी बात है कि हम उसका एक थोड़ा सा हिस्सा भी बयान कर सकें। सभी और अल्फाज मैं समझती हूँ इन हस्तियों के लिए वो अल्फाज बने ही नहीं जो इनकी तारीफ बयान कर बेशक, सकें। जो इनके मौजज़ात, जो इनके करामात हमें मिलते हैं तारीखों में और हम पढ़ते हैं तो बहुत ही मैं समझती हूँ कि अल्फाज नहीं बने इनकी तारीफ के लिए। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह हिदायत में और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हुसैन नकवी भाई। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यारी मदद बतूल सिस्टर, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी, इमाम हसन नकवी की विलादत के मौके पर इमाम ज़माना को, आपको और तमाम मुमिनीन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। मुबारक। और आंटी, आज के सवाल का जवाब भी बताना चाहती हूँ। इमाम हसन नकवी अलैहिस्सलाम की विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई थी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आंटी, हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कर रहा हूँ शुरू मैं निखार कर, कर रहा हूँ शुरू मैं निखार कर, तो ये कहानी हुसैन की, यूसुफ से भी हसीन है असगर हुसैन का, तकसीम खुद करता है असगर हुसैन का, मेरा जी पर नबी से खुदा जिस जगह मिला, वो असल में है दोस्त तो दफ्तर हुसैन का, हम क्या है और क्या है हमारी ये दाखिली, खुद रब किरदार है आखिर हुसैन का, अपनी शऊर वाली निगाहों से देख लो, हर कोई खा रहा है ये लंगर हुसैन का, लेरों तरफ से और समंदर का शोर सुन, करता है जिक्र खुल के समंदर हुसैन का, छोटे बीत करते हैं बेरिंग जलूस पर, अब तक है इनको दोस्त तो मेरा हुसैन का, ये फूल इस्मतों की महकती कली का है, ये फूल इस्मतों की महकती कली का है, गलती वो माविया की बेटा अली का है, गलती वो माविया की बेटा अली का है, कुरान की है कसरे है यार इसकी उंगलियां, रोशन है इसके नूर से तारों की चिमनियां, बुजुर्गों के खमया के है वल्लैल की लहर, दो टुकड़े चांद करके पहनता है जूतियां, वो चांद की जबीन में हरगिज नहीं आता, वो तो मेरे हुसैन की जूती के है निशान, जाज़िदी की सीरत तो सूरत हुसैन है, जाज़िदी की सीरत तो सूरत हुसैन है, हर दौर में खुदा की जरूरत हुसैन है, हर दौर में खुदा की जरूरत हुसैन है, इतरत भरा जो तेरा घराना नफीस है, कुरान नुक्ते तेरा सुनाना नफीस है, शाबान की हसीन तो इतरत की गोद में, कुरान नुक्ते तेरा आना नफीस है, मौला वो हाविया के लबों पर खड़े हुए, गुरबोज नाम तेरा बुलाना नफीस है, दिल दिल से आगे आग से घर घर गली गली, दिल दिल से आगे आग से घर घर गली गली, सोने मुखालफों से करा दिए री, सोने मुखालफों से करा दिए री, जज़ाकल्लाह जी, तेरा खुश रहो बतूल सिस्टर्स हमारी सुबह हिदायत की शान है, जान है और इनकी वजह से बहुत रौनक लगी रहती है। ये 5 बहनें हैं और सब मिलकर मिलती हैं। मौला इनको सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन, कहाँ से? मेरा नाम सैयद कासिम जासा और मैं अच्छा बेटा बात लंदन से बोल रहा हूँ। जी बेटा, किस तरह शामिल होंगे? मैं एक आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ और एक रुबाई पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, जवाब भी दीजिए और जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़िए। जवाब है, इमाम हसन अस्करी की विलादत मदीना में हुई थी। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। और वो रुबाई, खुदा के इज़्न से एक रोज आएंगे मेहदी,
زمانے بر سے ستم کو مٹائیں گے مہدی، جو کربلا میں رکی اور آج تک نہ چلی، وہ ذوالفقار دوبارہ چلائیں گے مہدی، وہ ذوالفقار دوبارہ چلائیں گے مہدی۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ، جیتے رہو، خوش رہو۔ دیکھیں ہمارے بچے ماشاء اللہ کیا جذبہ ہے بچوں کا، اور کیا یعنی صحیح۔ اور حسین بھائی آپ بتائیے، آپ ہم نے دیکھا تھا ویڈیو میں کہ آپ بہت ساری لینگویج میں بات کرتے ہیں، کس طرح یہ کیسے آپ کا کہاں سے بیسیکلی تعلق ہے؟ میں کراچی میں پیدا ہوا تھا، اور جب میں طالب علم تھا اسکول میں تو اس زمانے میں قانون تھا کہ 6ٹھی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک 3 سال تک فارسی عربی لینی پڑتی تھی۔ یہ قانون کراچی کا تھا؟ جی پاکستان کا قانون تھا، اچھا، پرانی حکومت میں۔ اس کے بعد سے جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی تو اس میں یہ قانون بدل کے سندھی اور دوسری زبانوں کو شامل کیا گیا۔ تو اس وقت تک عربی، چونکہ فارسی ہندوستان کی قدیم زبان تھی اور مغلیہ زمانے میں فارسی ہی چلتی تھی، اور ہماری اردو جو ہے تقریباً 60% فارسی سے بنی ہے۔ تو وہاں یہ ہم نے سیکھی تھی اسکول کے زمانے میں، اور وہ اس سے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر میں نے لندن میں آ کے انگریزی سیکھی یونیورسٹی کے اندر۔ تو بہرحال تھوڑا بہت کام چلا لیتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کو 10 بجے ہمارے ساتھ پروگرام میں آنا تھا، آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ پہلے تو آپ یہ بھی بتائیے۔ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اب وہ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں سے آنے میں ایک تو ٹرین پہلی چھوٹ گئی، اس کے بعد دوسری ٹرین چلی تو وہ 15 منٹ لیٹ ہو گئی، ان کا سگنل میں خرابی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بس والے نے ایک ڈرائیور بدلنا تھا، دوسرا اس نے اپنا جو لکھتا پڑتا ہے پرابلمس مطلب آپ جی ہاں بس تو، لیکن آپ آ گئے بالآخر۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں آنے دیا، اور دوسری بات یہ کہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے بظاہر اس سلسلے کو چلایا۔ ظاہر کہ آپ لوگ چلاتی ہیں، آپ بہت چیز میں ماہر ہیں، ہم تو بظاہر ناظر کے آئے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت با سعادت پر بھی سب مومنین کو سلام کرتا ہوں۔ آپ کو بھی اور بہن کسی نے اشعار کہے ہیں، بہت پرانے اشعار ہیں، جی بھائی، تو میں ان کو ذرا کروں گا بالکل واقعہ۔ بالکل پڑھیے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اور میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک صفحے ماتم کے بعد دوسری صفحے ماتم بچی ہے، صحیح بات، اور ہر دل میں سوگ اور غم کی لہر ہے۔ بے شک، کہنا انسان کہہ نہیں سکتا، تسلیاں نہیں دے سکتا، جہاں صفحے ماتم بچھی ہو، جن کی مائیں بہنیں بچے جوان اور معصوم خون کی ندیوں سے بہے ہوں، وہ کوئی انسان ان کو تسلیاں نہیں دے بے سکتا۔ شک، بالکل۔ اور میں یہ اشعار کہوں گا، زخم تازہ ہے اشک رواں ہے، زخم تازہ ہے اشک رواں ہے، لبوں پہ فریاد ہے، زخم تازہ ہے اشک رواں ہے، لبوں پہ فریاد ہے، اس بے کسی کے عالم میں بھی خاموش عدل و انصاف ہے، ناحق خون ریزی خوف زدہ انسان ہے، ناحق خون ریزی ہے، خوف زدہ انسان ہے، امام زمانہ اب تو آ جائیے، بس یہی ہماری فریاد ہے۔ بے شک، اور دعاؤں میں یاد رکھنا، میں آخر میں اشعار کہوں گا، میرے اپنے جذبات ہیں، جو ظلم کو دیکھ کر پھر بھی دیتے نہیں حق کا ساتھ۔ پوری دنیا ظلم میں وہ بھی انوالو ہوگا جو اس مظلومیت کی گڑیوں میں شیعوں کا ساتھ نہیں دے گا، ایک دن اس کے لیے بھی قیامت دنیا اور آخرت میں برپا رہے گی۔ اور کہیں بھی محل یا کوئی بھی نمود و نمائش اس کو محفوظ نہیں کر سکتی موت سے۔ موت کلو نفس و ذائقۃ الموت، انسان ہر زندگی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میں ان کو یہ میسج دے رہا ہوں جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جو ظلم کو دیکھ کر پھر بھی دیتے نہیں حق کا ساتھ، ایسے کم ظرفوں پہ پڑتی ہے سارے جہاں کی لعنت، اور جو حق پہ لٹا دیتے ہیں اپنا گھر بار، ایسے مومنوں کا رہتا ہے زمانے میں سدا نام۔
خدا بے حافظ. شک بے شک. جزاک اللہ، خدا بہت حافظ سے مان شکریہ. اللہ. انور شاہ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور بہت ہی اچھی باتیں انہوں نے کی. انور شاہ صاحب کی جو آخری اشعار انہوں نے پڑھے تھے اس پہ مجھے ایک ربائی یاد آ رہی ہے. بالکل پڑھیے. میرے برادر بزرگوار باقر نقوی صاحب کا شعر ہے، ان کے بچپن کا لکھا ہوا، یعنی جب ٹین ایجر تھے. یہ امام زمانہ جو کھا کے انتقام لیں گے تو اس پہ ہے کہ 900 برس میں نوح بھی سمجھا کے تھک گئے. سبحان اللہ. 900 برس میں نوح بھی سمجھا کے تھک گئے، مردے جلا کے ہاتھ مسیحا کے تھک گئے. یہ کفر ختم ہوگا فقط تیری ذات سے، لاتوں کے بھوت من نہیں سکتے ہیں بات سے. وہ آئیں گے تو وہی سیدھا کریں گے انہیں. صحیح بات ساری ہے. دنیا اسی کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو، اور ہم بھی امام زمانہ کے نام کو آگے بڑھا رہے ہیں، انہی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، انہی کے انتظار میں ہیں. اور مومنین کو جیسے اندازہ ہے کہ ہم حضرت مہدی کے نام کے اوپر جو کلیکشن کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ اس کا، تو اس میں ہمیں نہ بھولیں. ہدایت ٹی وی آپ کی خدمت میں موجود ہے، اور آپ ہی کے کلام کو اور آپ ہی کے جذبات کو ہدایت ٹی وی آگے بڑھا رہا ہے. اور یقین مانیے کہ 192 ملکوں میں جہاں بھی ہم گئے ہیں ہدایت ٹی وی کے گروپ کے ساتھ، تو ہماری بڑی پذیرائی ہوئی، اور ہمارا نام اور آپ لوگوں کا نام ہر جگہ موجود ہے کہ یہ فلاں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. واہ. اس کو نہ بھولیے گا، اس کو نہ بھولیے گا. بہت شکریہ. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. Walaikum assalam. My name is Sarah Ali Abbas and I'm talking from Luton. جزاک اللہ بیٹا. The answer to the question is Medina, دیتے رہو. and I like to recite a mantab. بالکل. جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ محمد. نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، حرملا تجھ کو بتاتا ہوں میں اوقات تیری، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، فقر خورشید ہوں میں خاک کا پیوند نہیں، ابن شبیر 109 سال کا پابند نہیں، ابھی مقتل میں رلائے گی تمہیں میری ہنسی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، تو سمجھتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، صاحب امر کا بیٹا ہوں حبیبی ہے تجھے، میں جو چاہوں ابھی لگ جائے گی ساون کی جری، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، آج سے جنگ کے دستور بدل جائیں گے، فیصلہ صاف لکھے گے مورخ کے قلم، ہار کر جیت میری جیت ہوئی ہار تیری، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، زور دادا کا دکھانے کی ضرورت کیا ہے، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، میں اشارہ کر دوں ہر ایک شکی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، شام والوں کے مقدر میں اندھیرا کر دوں، منتظر ہے کوئی میں اشارہ کر دوں، ہاتھ باندھے ہوئے خود موت ہے مقتل میں کھڑی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، میری مادر نے برائی میرے لڑنے کی امنگ، کبھی خیبر کبھی خندق کبھی صفین کی جنگ، 6 مہینے میں لوری میں سنایا ہے یہی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، صلوات اللہم صلی اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ بیٹا. سبحان اللہ. ہم جیتے رہو، سلامت رہو. سائر علی ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے اور ماشاءاللہ ان کا جو جذبہ آپ نے دیکھا. دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت کو روتے دیکھا، پوچھا کہ میرے حسین کے ساتھ کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے، سبحان اللہ. اور جوانوں کا اور بوڑھے بوڑھوں کا، اور وہی ہے کہ بچے ہیں دیکھیں جو حضرت علی اصغر کی تعریف اور بہادری کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ایک تاریخ ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت کی حدیث کے مطابق ہماری قوم اسی طریقے پہ عمل کر رہی ہے. خدا ہم کو ہدایت فرمائے ہماری، اور ہماری قوم کو جذبہ اور صبر دے. اللہ ہی آمین. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. معصومین میں 13ویں اور ائمہ طاہرین میں 11ویں چراغ ہدایت جناب حسن عسکری علیہ السلام، جن کی ولادت بعد مدینہ منورہ میں 232 ہجری میں ہوئی تھی،
ان کی اس آج مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے سب ناظرین و قارئین کو، اور آپ کے مہمانوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا 2012 میں ہم نے سامرا عراق میں آپ کی قبر اطہر کی زیارت کی ہوئی، جہاں جناب حدیثہ خاتون اور جناب نرگس خاتون کی قبریں بھی ہیں۔ بس 2 شعر ہے پدر اس کا علی اور نام ہے اس کا حسن، پھر لیے ہے گود میں اپنے حسن کو ایک علی، تھے حسن پہلے محمد کے لیے زیب کنار، اب حسن کی گود میں ہوگا محمد آخری۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب، ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کر کے جاتے ہیں، بڑا اچھا میسج دیتے ہیں۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بیٹا، کہاں سے؟ آپ کی چاچی ہے، سر کیسے ہیں؟ دونوں ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بیٹا کہاں سے بات کر رہے ہو؟ نادیا علی بات کر رہا ہوں پاکستان سے، میں آپ کو نوحہ سنانا چاہتا ہوں۔ بالکل سناؤ، ماشاء اللہ، جیتے رہو۔ آباد آباد پاکستان سے میں آپ کو نوحہ سنانا چاہتا ہوں۔ بالکل سناؤ بیٹا۔ ہم سننا چاہتے ہیں۔ میرا نانا نبی، میری ماں سیدہ، میرا بابا علی، میرا بھائی حسن، بس یہی 5 تن، بس یہی 5 تن، میری کیا خطا ہے، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، مجھ سے کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہو، مجھ سے کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہو، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہو، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہو، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہو، کیا نبی کا نواسا نہیں ہو، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہو، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہو، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہو، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے، کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں، کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں، کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہو، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہو، چکیاں پیس کر ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھلایا، چکیاں پیس کر ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھلایا، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہو، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہو،
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। भाई क्या बात, माशाल्लाह बच्ची कितना मरबूत और कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है नोहा, माशाल्लाह। और जज्बा देखें, और इतनी छोटी सी उम्र में, और मौला सलामत रखे आपको और इनकी माँ को, इनके पेरेंट्स को हमारा सलाम। ये उन गोदों की तासीर है, दूध की तासीर है, बिल्कुल। ये तरबियत माशाल्लाह। और खूबसूरत मैसेज भी कि मुझ पे क्यों बानी बंद कर रहे हो, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ। इत्तेफाक से हमारे साथ ज़ियारत के तौर पे एक बुजुर्ग थे, यही मैनचेस्टर से, शायद तनवीर साहब नाम था उनका, ये पता नहीं कहाँ से थे। तो ये नोहा उन्होंने हर जगह हर हरम में पढ़ा। मुझे देखते के साथ, सुनते के साथ ही वो मंजर याद आ गया, यही नोहा था तकरीबन। माशाल्लाह बच्चे ने तो बड़ा अच्छा पढ़ा, मुझे तो बड़ी खुशी हुई सुन के, माशाल्लाह। और तमाम हमारी दुआएं बच्चे के लिए हैं। जी नाज़रीन, आप इमाम हसन अस्करी की विलादत पे हम आपके साथ प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और जो हमारा मैसेज है लब्बैक या मेहदी, उसको आपको नहीं भूलना है। जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि आज ही के दिन ये हमारी जो है तादाद 313 फकत कुछ भी नहीं है। अगर चाहे तो हमारे मोमिनीन कोई एक ही बंदा आके पूछे और खड़े हो जाए कि इतने साहिब इस्तिताअत हैं, इतनी नेमतें परवरदिगार आलम ने दी है, बस ये कि मैं नहीं समझती कि नहीं पढ़ना चाहते, शैतान कहीं ना कहीं से उनको रोक देता होगा। कोई एक भी आए और कहे कि किस चीज की जरूरत है हमें बताइए, हम पूरा करते हैं। तो चाहे आप सारे आ जाए या कोई एक बंदा जो वाकई साहिब इस्तिताअत है, जिसके पास बेशुमार मौला ने नेमतें इनायत फरमाई हैं उन्हीं का सदका के नाम पर, उन्हीं का सदका है ये, जो भी जिसके पास माल है बीबी ज़हरा का सदका है, बीबी ज़हरा का सदका है। और उनके नाम पे आज से बेहतर दिन नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि इमाम ज़माना के नाम पर 92 पाउंड देना, ये तोहफा देना बहुत ही मामूली सी बात है मोमिनीन के लिए। माशाल्लाह जो जज्बे हैं बच्चों में, बुजुर्गों में, बूढ़ों में, उसका तो कोई हद नहीं है उसकी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास कॉल्स आ भी रही हैं, शायद अभी देखिए कोई, इंशाल्लाह उम्मीद यही है। अगले कॉलर को भी पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन, कहाँ से? मैं रुबीना जासमीन पुर्तगाल से बात कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पोर्चुगल से आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ हामिद माना की। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। मोहम्मद हसन अस्करी की विलादत मदीना में हुई। जज़ाकल्लाह। और मैं इस बच्चे का नोहा सुन के बहुत खुश हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करे। अल्लाह आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। और बेटा मुझे दुआओं में याद रखा करो, मैं हर वक्त आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें दुआओं में याद रखा करें। बेशक, हम सब दुआओं के मोहताज हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेरी बहन रुबीना साहिबा शामिल हुई पुर्तगाल से। और उस बच्चे की आवाज में एक अजीब सी बात है, बल्कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी बेटा कि हमेशा सुबह हिदायत में कोशिश करा करो आने की, और कुछ ना कुछ पढ़ने की और सुनाने की मनकबत नोहा। और हम सब जहाँ भी अभी तक हिदायत टीवी देखा जा रहा है, उसकी आवाज नहीं निकल रही, जो जोश था, जो जज्बा था। बहन के लिए हम बताना चाहते हैं कि जब हम करबला गए थे तो हमारे मौलाना आदिल साहब ने, और उन्होंने हर हरम में सारे नाजरीन के लिए, और जो हिदायत की हिमायत करते हैं, हिदायत के दोस्त हैं, उनके लिए, सबके लिए हमने इज्तिमाई दुआ की, और फर्दन फर्दन जिनके नाम आए उनके नाम से भी दुआएं की थी। हर हरम के अंदर हमने दुआ की। हम भूलते नहीं हैं आपको, आप भी हमें मत भूलें। माशाल्लाह। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, बड़ी माजरत। अभी प्रोग्राम में बड़ा टाइम है, आप दोबारा भी शामिल हो सकते हैं। और देखें कि कितनी अच्छी बात आपने की कि मौलाना डॉक्टर आदिल साहब जहाँ जहाँ गए उन्होंने तमाम नाजरीन को और जो हिदायत की मदद करता है उनको दुआओं में याद और हम अंदर तक गए हैं, हरम के जरी के ऊपर खड़े होकर भी वहाँ दुआएं मांगी हैं सबके लिए माशाल्लाह। और यानी मौलाना साहब ने काफ़ी मेहनत की इस सिलसिले के अंदर, और इजाज़तनामा लेके खास कर हम अंदर गए, और हर जगह हमने काजमैन में, सामर्रा हम नहीं जा सके अफसोस के साथ, क्योंकि थोड़े से हालात मखदूश थे वहाँ पर, और वहाँ नहीं जा सके। बाकी हर हरम पे हम गए, हर जगह हमने मौला अली के रोज़े पर, और हर जगह हज़रत अब्बास के रोज़े पे, हर जगह हमने तमाम मोमिनीन के लिए दुआएं मांगी हैं, जो मरीज़ हैं उनके लिए, और जिनकी मुश्किलात हैं, जिनके बच्चों की शादी के मसाइल हैं, सब के लिए मौलाना साहब ने फर्दन फर्दन मौज़ूआत के ऊपर खास कर दुआएं मांगी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। खामोशी है, कोई बात नहीं कर रहे हैं। जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आप खामोश हैं जनाब, कॉल कीजिए तो बात कीजिए, और वही बात जब भी कॉल करें। अगले कॉलर को पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज हमें आ रही है?
جی میں جاوید رضا بات کر رہا ہوں جدت سے. یہ ڈونیشن کے لیے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امام حسن عسکری کی ولادت کے تمام مومن دنیا میں جہاں پر بھی ہیں. مبارک آپ کو مبارک. اور میں ان کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ تمام مومنات جو ہیں وہ ہر بلا سے محفوظ رہیں اور محفوظ رہیں. آمین. الہی آمین. اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں. آپ بھی خدا کے اور فضل سے. میں یہ ڈونیشن کے سلسلے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جدہ سے کیسے بھیج سکتا ہوں. میرے بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سوچا بھی دینے کے لیے. کنٹرول روم والے بھائی آپ کو بتا دیں گے ساری ڈیٹیل. اور آپ تو 12 بجے کے بعد 294448 والے نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ چاہیں تو پے پل سے بھی پے کر سکتے ہیں اور آپ اپنا نمبر لکھوا دیجئے. بہت شکریہ بھائی. 12 بجے کے بعد ہم خود آپ سے رابطہ کر لیں گے. یہ دیکھیں کہ لوگ کہیں نہ کہیں سے جاگ کے آ رہے ہیں اور انہیں احساس ہو رہا ہے کہ انہیں ضرور اس چراغ کو جلانے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. تمام صاحب نعمت جو بھی افراد ہیں ان سے پھر میں ریکویسٹ کروں گی آگے بڑھیے. 92 کوئی بھی رقم نہیں ہے, بہت مختصر, اور آج کا دن سب سے بہترین مولا کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کرنے کا. اور ایک حدیث امام حسن عسکری کی شیئر کرنا چاہوں گی کہ مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری عمر جو ہے وہ گھٹتی ہوئی اور دن گنے ہوئے ہیں اور موت اچانک آ جائے گی. جو نیکی بوئے گا وہ خوشی کی فصل کاٹے گا اور جو برائی کاشت کرے گا وہ ندامت پائے گا. ہر کاشت کرنے والے کے لیے وہی ہے جو اس نے بویا ہے. سست انسان کو بھی اس کا حصہ ملے گا اور حریص کو وہ کچھ نہیں مل سکتا جو اس کے مقدر میں نہیں ہے. جسے کوئی خوبی ملی ہے اسے اللہ نے عطا کی ہے اور جسے کسی برائی سے بچایا گیا ہے تو اسے اللہ ہی نے بچایا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت حدیث امام حسن عسکری کی. اور دیکھیں کہ اس میں ہماری عمر کے بارے میں, ہمارے دن کے بارے میں ہو رہا ہے, ہماری موت کے بارے میں, کہ کچھ نہیں پتا کہ ہم کب ہماری موت اچانک آ جائے اور جو ہم فصل بوئیں گے اس دنیا میں وہی ہمیں آخرت میں جا کے کاٹنی ہوگی, بلکہ دنیا میں کاٹنی ہوگی. تو یہ ڈونیشن کے لیے تو بہت ہی اچھی حدیث ہے اور سوٹ بھی کرتی ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں ہدایت ٹی وی کی مدد کریں. اور دیکھیں یہ پرماننٹ نیکی ہے. ہمیشہ میں یہی بات کرتی ہوں کہ پرماننٹ نیکی ہے, موت کا پتہ نہیں کہ کب آ جائے. تو آپ کی یہ پرماننٹ نیکی آپ کو ضرور دنیا میں بھی مصیبتوں سے بچائے گی, موت میں کے بعد بھی بچائے گی, قبر میں بچائے گی, آخرت میں بھی بچائے گی. آپ اور یہ بھی خیال رہے کہ ہدایت ٹی وی کی مدد جو ہے وہ جملہ مومنین مومنات کی مدد ہے. پورے دنیا میں اہل بیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور بڑی محنت سے ہے. میں یہاں پہ آیا ہوں, مجھے حیرانی ہے کہ بعض لوگ بیچارے اسٹوڈیو میں بھی مستقل 24 گھنٹہ لگے رہتے ہیں کام کے اندر, اور ایک چھوٹے سے کام کے لیے آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ کتنا وقت صرف ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے ترجمے کے لیے مجھے 8 یا 7 گھنٹے لگے. بڑی محنت سے کام کرتے ہیں, ان کو مت بھولیں. اور یہ آپ ہی کا پیغام ہے, مولا کا پیغام ہے جو آپ ہی جیسے لوگوں کے تک پہنچتا ہے. تو یاد رکھیں, اور جو انہوں نے گزارش کی ہے اس میں ضرور آپ خیال کریں, اور یہ خدا کی نعمت جو آپ کو ملی ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کریں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ, بڑا اچھا میسج. اور وہی دیکھیں یہ جو زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی ہم یہ جو ہے نیکیاں کرتے ہیں یہ ہمیں دنیا میں بڑی مصیبتوں سے بچا لیتی ہیں, آخرت سے بھی بچائیں گی. بے شک بے شک. اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, کسی امام کے قول سے ہے کہ ایک شخص تھا, اس کے گھر میں کوئی درخت تھا, تو اس پہ کسی پرندے کا گھونسلہ تھا. تو وہ ہمیشہ جو تھا وہ شرابی تھا, شراب کے نشے میں چڑھ کے اس کو توڑ پھوڑ دیتا تھا, انڈے توڑتا تھا. تو پرندے نے فریاد کی تو اس کو پرندے کو یہ بتایا گیا کہ اس دفعہ یہ شخص تمہارا بگاڑ نہیں سکے گا. تو جب وہ شخص تھا دوبارہ آیا اور چڑھنے لگا اس کے اوپر, جب دوبارہ اس نے انڈے دیے تو کسی سائل نے صدا دی دروازے پر سے. تو یہ جھنجلا کے نکلا باہر, تو اس نے کہا مجھے کوئی خدا کے نام پہ دے. تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا, بادام کے چھلکے پڑے تھے, وہ اٹھا کے دے دیے. پھر اس نے پرندے کا گھونسلہ توڑ دیا. تو پرندے پھر فریاد کی. تو اس نے کہا کہ دیکھو جب اس کو نیزے لگتے تھے تو وہ جو بادام کے چھلکے تھے وہ اس کا دفاع کرتے تھے. ایک چھوٹی سی یہ چیز ہے, ایک مثال ہے, اس کو چاہے مثال سمجھیں یا حقیقت سمجھیں, لیکن ایک مثال ہے کہ آپ کی جو چھوٹی سی نیکی ہے, چھوٹا سا جو عمل ہے, وہ آپ کو کتنی دور تک آپ کے ساتھ جاتا ہے. بالکل, کہاں تک ہمارے ساتھ جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم امام حسن عسکری کا ایک ان کے علمی کرامات یا ان کے کرامات میں سے ایک واقعہ بھی شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھیں. پھر آپ کی کالز کا سلسلہ بھی لیں گے, آپ کی کال بھی شامل کریں گے. امام حسن عسکری کا ہے کہ ابو ہاشم کا بیان ہے کہ حضرت صحرا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو میں بھی ساتھ چل دیا. راستے میں خیال پیدا ہوا کہ میرے ذمہ جو قرض ہے اس کا وقت پورا ہو چکا ہے, اب میں کس طرح ادا کروں گا. تو اچانک حضرت امام نے جھک کر زمین پر ایک نشان لگا دیا اور فرمایا کہ ابو ہاشم اسے اٹھا لو اور قرض ادا کرو.
یعنی کہ ابو ہاشم کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میرا قرض رہ گیا. ادھر امام ساتھ تھے, امام نے زمین پر ایک نشان لگایا, ان کے ذہن کو پڑھ لیا, ہاں, اور کہا کہ اسے اٹھا لو, صرف نشان لگایا. تو ابو ہاشم نے دیکھا کہ سونا ہے اور اس نے جو ہے وہ اس کو پھر محفوظ کر لیا. تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر خیال پیدا ہوا کہ سردی قریب آ گئی ہے اور سردی کے کپڑے وغیرہ کا کیا ہوگا. تو پھر امام نے دوبارہ زمین پر تازیانہ مارا اور فرمایا کہ اسے بھی اٹھا لو. تو ابو ہاشم نے وہ سونا بھی لے لیا اور گھر آ کر, جب وہ گھر واپس آیا ہے تو گھر آ کر حساب کیا تو پہلے کی مقدار بالکل قرض کے برابر تھی اور دوسرے کی مقدار بالکل ضروریات کے برابر تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ دیکھیں کہ امام حسن عسکری کے کرامات آپ یہ دیکھیں کہ اس نے صرف سوچا راستے میں چلتے ہوئے کہ مجھے قرضہ دینا ہے, میری ضرورت کی چیزیں مجھے لینی ہے, تو امام نے اس کو کس طرح سے پڑھا اور کس طرح سے زمین پہ مارا تو سونا بھی آ گیا اور سب کچھ آ گیا. بالکل, آپ کے ائمہ جتنے بھی ہیں یہ خداوند تعالیٰ کے نمائندے ہیں اس دنیا پہ. جو خدا کی قدرت ہے, خدا نے اپنی قدرت سے ان کو عطا کی, وہ چاہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے. بالکل, اور انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا, بالکل مظاہرہ بھی کیا. اور جو ہے امام حسن, اس کے علاوہ بھی بے شمار امام حسن عسکری کے کرامات ہیں جو ہم بیان کریں گے آہستہ آہستہ پروگرام میں. اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بھی امام حسن عسکری کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھیں, ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں, امیر بھی روزہ رکھتے ہیں, غریب بھی روزہ رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمیں رکھنا چاہیے جیسا پروردگار عالم نے ہم پہ فرض کیا ہے. تو امام حسن عسکری روزے کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ مالدار بھی بھوک کا مزہ چکھ لے اور اس طرح غربت کی طرف توجہ کرے, غریب کے درد کا احساس ہو, غریب کے درد کا احساس ہو. آپ دیکھیں کہ اگر مالدار روزہ نہیں رکھتے تو انہیں بھوک کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھوک کیا ہوتی کیا گزرتی ہے اور احساس کیا ہوتا. صحیح, بے شک, بالکل. اور یہی اس میں میسج بھی ہم سب کے لیے بھی اور تمام ان لوگوں کے لیے بھی. دیکھیں, ایک طرح سے ایک ہمیں یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں, پروردگار عالم نے نعمتیں دی ہیں, تو ان لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے. یہ بھی تو سوچیں کہ مالدار رکھتا ہے, اس کو پتہ ہے شام کو کیا مرغن کھانے ملیں گے, لیکن غریب بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ملے کیا, لیکن ایک کم سے کم اس کو تھوڑا بھوک میں احساس تو ہوتا ہے کہ بھوک کے اندر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے, بھوک کی کیا حالت. اور شاید وہ اس احساس سے اس کو غریبوں کا احساس ہو جائے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں احساس ہی نہیں ہوتا, جو صرف اپنے مال و دولت میں جیتے رہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ کالر شامل ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ میں سید عائل حسین جعفری بول رہا ہوں, پاکستان لاڑکانہ سے. جزاک اللہ, بہت شکریہ جعفری صاحب. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امام زمانہ کو, رات کو, عرب پوری ٹیم کو. آپ کو مبارک ہو. اور میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں منقبت امام حسن عسکری کے سامنے. بالکل بالکل پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. باغ زہرا میں تھے ایک گل کھل گیا, عسکری آ گیا, عسکری آ گیا. باغ زہرا میں تھے عسکری آ گیا, عسکری آ گیا. کیوں نہ خوشیاں کریں آج سارے ہم, مٹ گئے ہیں ہمارے جو سارے غم. کیوں نہ خوشیاں کریں آج سارے ہم, مٹ گئے ہیں ہمارے جو سارے غم. مصطفیٰ مرتضیٰ کا ہے دل آ گیا, عسکری آ گیا, عسکری آ گیا. دونوں عالم میں ہے جشن کا یہ سما, سج رہے ہیں زمین اور آسمان. دونوں عالم میں ہے جشن کا یہ سما, سج رہے ہیں زمین اور آسمان. سبحان اللہ. آل احمد کا دشمن تو ہے جل گیا, عسکری آ گیا, عسکری آ گیا.
سبحان اللہ. گیارہواں نور ہے ہاں امامت کا یہ، دور پردے کرے گا جہالت کا یہ. گیارہواں نور ہے ہاں امامت کا یہ، دور پردے کرے گا جہالت کا یہ. دیکھو طاؤت کو کس طرح گر گیا، عسکری آ گیا، عسکری آ گیا. دینے آئے مبارک ہے یعقوب بھی، ساتھ میں عیسیٰ موسیٰ اور ایوب بھی. دینے آئے مبارک ہے یعقوب بھی، ساتھ میں عیسیٰ موسیٰ اور ایوب بھی. فیض نبیوں کو بھی آج ہے مل گیا، عسکری آ گیا، عسکری آ گیا. بہت خوب. آنے والا تھا جو رنج و غم کا سما، گرنے والا تھا جو درد کا آسماں. آنے والا تھا جو رنج و غم کا سما، گرنے والا تھا جو درد کا آسماں. ان کے صدقے میں ہے رنج و غم مٹ گیا، عسکری آ گیا، عسکری آ گیا. اہل ایمان کو جیسے جنت ملی، ان کی محفل میں آنے سے راحت ملی. اہل ایمان کو جیسے جنت ملی، ان کی محفل میں آنے سے راحت ملی. اہل باطل پہ تو خنجر چل گیا، عسکری آ گیا، عسکری آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. جعفری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے مولا کی شان میں بہت ہی خوبصورت منقبت پیش کی. آواز بڑی خوبصورت آواز. ماشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن میں سبحان بول رہا ہوں لندن سے. جزاک اللہ. بہت شکریہ سبحان بھائی. اور سارے دیکھنے والوں کو میری طرف سے آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت مبارکباد. خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. اور میں آپ کی ڈیوٹی کے حساب سے کروں گا جو آپ نے کہا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ کی. اللہم صلی علی محمد. محمد واجل فرجہم. کرم جبالائے بام گیا ہے، کرم جبالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، کرم جبال. درودوں کی بارش ہے کونوں مکاں پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم جبال. میرے پاس کچھ بھی
نیا کا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نیا کا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام گیا ہے، کرم پرجام بہت شکریہ سبحان بھائی، اور آپ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں، اور اگر بہن نے ڈیوٹی لگائی ہے تو آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور جب آپ کو وقت ملتا ہے یا جب آپ کی کال ملتی ہے آپ ضرور شامل ہوتے ہیں، اور اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی کہاں سے؟ برائے مہربانی ٹی وی کا والیوم بند کر کے ہم سے بات کیجیے۔ کون بھائی کہاں سے؟ کال ڈراپ ہو گئی، بڑی معذرت۔ آپ سے پھر یہ گزارش ہے جب بھی آپ کال کیجیے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے اور پھر ہمارے ساتھ شامل ہوئیے تاکہ ہم بھی آپ کی آواز سنیں اور آپ بھی ہماری آواز سن سکیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم عثمان بیٹی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو آپ؟ جزاک اللہ، مولا کا کرم۔ کون بہن کہاں سے؟ جی میں معصومہ سمبری بات کر رہی ہوں لندن سے، جو پہلے بھی آپ مجھ سے بات ہوئی تھی میری آف لائن۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتی ہوں امام زمانہ کی خدمت میں، امام حسن العسکری کی تولد کے وجہ سے، اور تمام مومن اور مومنات بہن بھائیوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور دویم 92 پاؤنڈ ڈونیشن کے لیے پھر میں بعد میں فون کروں گی آپ کے ساتھ، اور اپنے تمام بہن بھائیوں جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے ان سب کی شکریہ ادا کر رہی ہوں جنہوں نے ہمارے کوئٹہ مومنین کے لیے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی، اور ہم ان سب کی غم کے برابر، ان کے غموں کے دکھ میں ہم سب برابر شریک ہیں، اور ہماری جسم یہاں ہے، روح اور ہماری دل اور سب کچھ وہیں پہ ان کے غم کے برابر ہم بھی غمگین ہیں۔ ان سب کو مولا صبر دے، اور ان کو یہ ان کے لیے یہ آخری غم ہو سوائے غم حسین، انہیں اور کوئی غم نہ دکھا دے انشاءاللہ، ہماری دعا ہے۔ اور میں آخر میں اپنی فارسی دری زبان میں تمام کوئٹہ والوں کے لیے ایک افسوس کے لیے پیغام دینا چاہتی ہوں۔ بالکل دیجیے، یہ ٹرانسلیٹ کریں گے۔ بے شک بے شک۔ آپ لوگوں کی آواز صحیح نہیں پہنچ رہی ہے مجھے، لیکن آپ ذرا بلند آواز میں بولیں، ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز۔ خداوند تمام قوم یادر دار جائے کیسا ہر سرزمین کیسا خداوند انارا صبر بھی دے حفظ و امان کو نگاہ کرنا مودا تمام خمائش مو شریک استے دا ہر موقع کے ہر چیز مش نہیں بھی مو تمام دا پروٹیسٹ وغیرہ مرسی، اور برای تمام شما امیدوار منی که خداوند عالم شما سوای غم حسین دیگه غم نشان نده، امی آخری غم باشه، امی آخری صدمه باشه، دشمنا رو خداوند عالم به حق خون گلون حسین سرنگون نیست و نابود کنه، اور انشاءالله یہ خونه شهیدا که امروز چپه شده اینا برای آخرت برای تمام قوم مؤمن مؤمنات اینا یک روشنایی است انشاءالله از تمام قوم شیعہ کی در ہر جائے برای کراچی والا پارچنار والا تمام مو افسوس بنی، اور خدا تمام قوم از مورا چاہے کہ پنجابی یا ہر قوم کے برای از مو برای تکلیف از مو استعاده شدن خدا اولادای ریزه ریزه خو مو طرف خوبنار شکریہ دامونی تشکر خداوند تمام شمور سر بلند و سرفراز بیلا، اور از باقی غما شمور نگاه کنه مشکل کشا مشکلات حاضر در ہر جائے کہ خداوند عالم آسان کنه۔ تشکر، خدا حافظ۔ عظما بیٹا میں بعد میں آپ کو دوبارہ فون کر لوں گی، ڈیٹیل وغیرہ آپ سے پوچھ لوں گی 12:30 بجے کے بعد دوبارہ آتی تھی، اور یہ اب آن ایئر آئی ہیں، اور نہ صرف آن ایئر آئی ہیں بلکہ انہوں نے 92 پاؤنڈ بھی ڈونیٹ کیے ہیں۔ لبیک یا مہدی میں بہت شکریہ۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ جی جو پیسے 200 جو چھپائے ہوئے تھے امام نے تو کہہ دیا تھا تمہارے پاس ہیں، تو جب وہ گیا نکالنے تو اس میں وہاں تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ انکشاف ہوا، کیونکہ امام کہہ دیتے کہ تو کہہ دیا تھا امام نے کہ جو تمہارے پاس موجود ہیں وہ تمہارے کام نہ آئیں گے. تو پھر اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ وہاں پہ تھے ہی نہیں. تو بعد میں پتا چلا کہ جو اس کا بیٹا تھا اس کو علم ہو گیا کہ یہاں 200 دینار تھے، تو وہ دینار جو ہے اس نے چپکے سے وہاں سے نکال لیے تھے. تو دیکھیں اس واقعے سے بھی پھر اس کے دل میں بھی امام کی جو ہے کرامت کا اور زیادہ نگاہوں سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. تو فوراً امام کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے پاس موجود ہے، اور اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے. تو امام نے کہہ دیا تمہیں ملیں گے بھی نہیں وہ. اور واقعی جو کہا نہیں تو وہ نہیں ہو گیا. نہیں، اور واقعی جب وہ اس نے کوشش کی کہ نکالے 200 دینار تو وہاں تھے ہی نہیں، وہ اس کا بیٹا لے کے پہلے ہی اڑ چکا تھا. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کرامات ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کے. اور ایک بہت ہی خوبصورت، بہت مختصر کہ ایک شخص نے آپ کو جو ہے بغیر روشنائی کے جو ہے خط لکھا، بغیر روشنائی کے اس نے خط لکھ دیا. تو پھر آپ نے جب امام نے دیکھا تو آپ نے اسی انداز میں اس خط کا جواب لکھ دیا اس کو، اور لکھنے والے کا نام اور والدیت کا بھی ذکر کر دیا.